السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ پیاری بہنوں، پردہ کے موضوع پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ وضاحت کر دوں کہ پردہ ہے کیا۔ پردہ دراصل اسلام کا عورتوں کو دیا گیا ایک تاکیدی حکم ہے۔ یہ دراصل ایک مومنہ کی عزت و عصمت کا حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، ہوس کی پجاریوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت جب تک پردے میں ہے عورت کہلانے کی مستحق ہے، اور جب وہی عورت بازار کی نمائش بن جائے تو پھر وہ عورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ عورت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جس کو چھپایا جائے۔ عربی میں شرمگاہ کو عورت کہتے ہیں۔ آج ہماری جو بہنیں یہ کہتی ہے کہ پردہ قدامت پسندی اور بنیاد پرستی کی علامت ہے، دراصل ان کے عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور فیشن کی چکا چوند میں ان کو قرآن مجید کا یہ حکم یاد نہیں رہا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی عورتیں اپنے زینت کو ہرگز ظاہر نہ کرے سوائے ان حصوں کے جن کو کھلے رکھنا مجبوری ہے۔ کیا قرآن کریم کی یہ آیت بھی بنیاد پرستی کی تعلیم دیتی ہے؟ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردگی اور بناؤ سنگھار نہ کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے ان تاکیدی فرامین کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے، خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح کی بے حیائی برپا ہوتی ہے۔ مرد و زن کا جو بے جا اختلاط ہوتا ہے اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا یہی تعلیم دی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ کیا ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نام بھی لینے کا حق ہے، جن کے پردے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنا جنازہ بھی رات میں نکالنے کی وصیت کی تھی، مبادا ان کے لاش پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کیا ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کوئی نسبت رکھنے کا حق حاصل ہے، جن کا حال یہ تھا کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی مگر کبھی ان کی آواز ہجرہ رسول سے باہر نہیں سنی گئی؟ آج ہم نے شرم و حیا کا دامن چھوڑ دیا۔ آج مسلمان لڑکیاں بے پردگی اور بے حیائی کی تمام حدوں پار کر رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، پاک دامنی کرداری بلندی پرانی باتیں کرداری جانے لگی ہے، حیا اور غیرت قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ حالانکہ ایک عورت کا اصل زیور اس کی شرم و حیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا لم تستطع فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تب تم سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہماری بہنیں بے پردہ ہو کر کالج اور یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل کرتی ہے۔ میں عصری تعلیم کی خلاف نہیں ہوں۔ اگر مسلمان لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو مسلمان خواتین کا علاج کون کرے گا؟ ٹیچر نہیں بنے گی تو مسلمان لڑکیوں کو پڑھائے گا کون؟ مگر یہ تعلیم پردے میں رہنے کے باوجود اسلامی حدوں کی پابندی کر کے بھی تو کی جا سکتی ہے۔ حقیقت میں میری بہنوں، لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوط تعلیم حاصل کرنا، وہ بھی نوجوانی کی عمر میں، دونوں کے لیے سمقاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پردے میں رہنے کے باوجود بڑے بڑے صحابہ کو فتویٰ دیتی تھی اور دین کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔